بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کے اندر بیان فرمایا کہ تم اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے ظاہر بدن کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا انسان کے باطن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ جب انسان ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ کے حکم پر عمل کی وجہ سے وہ انسان اللہ کا نیک بندہ اور صحیح معنوں میں مسلمان بندہ کہلائے گا۔ گزشتہ جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے مختلف اعضاء کے ساتھ ہے، تو تقریباً 17 گناہوں کا بیان گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، اور اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے باقاعدہ ایک سلسلہ وار گناہوں کا بیان چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے انسانی جسم کے اندر موجود ایک عضو جس کا نام زبان ہے، اس زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی، کہ کون ہے جو مجھے ضمانت دے، کون ہے جو مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور کون ہے جو مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو دونوں رانوں کے درمیان ہے، ٹانگوں کے درمیان ہے، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مطلب کہ دونوں جبڑوں کے درمیان جس چیز کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اس سے مراد انسان کی زبان ہے، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جس چیز کی ضمانت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اس سے مراد انسان کی شرمگاہ ہے۔ گویا کہ پیغمبر کے فرمان کا مقصد، اگر تم مجھے زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ، ایسا جملہ نکالتا ہے کہ وہ کہنے والے کو اس جملے کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جملہ یا وہ کلمہ اللہ کی رضا پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس ایک کلمے کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک کلمہ نکالتا ہے، اور وہ کلمہ چونکہ اللہ کی ناراضگی پر مشتمل ہوتا ہے اور کہنے والے کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا، لیکن وہ جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے اور وہ کلمہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اسی کلمے کی بنیاد پر اس انسان کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو زبان، اس سے نکلنے والے الفاظ، اس سے نکلنے والے کلمات، ان کے اوپر اللہ کی ذات نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لقمان حکیم ایک بزرگ گزرے ہیں، قرآن کریم کے اندر ان کے نام پر باقاعدہ ایک صورت بھی موجود ہے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، یہ غلام تھے اور سیاہ فام تھے، رنگت کے اعتبار سے کالے تھے، خاندان کے اعتبار سے غلام تھے۔ تو جس بندے کے یہاں یہ غلام تھے، ان کے آقا نے ایک موقع پر ان سے کہا، ایک بکری لے کر جاؤ، اس کو ذبح کرو
اور اس بکری کے جسم میں جو سب سے بہترین اعضاء ہیں وہ لے کر آؤ۔ لقمان حکیم جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس بکری کو ذبح کر کے اس کا دل نکالتے ہیں، اس کی زبان کو نکالتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو لا کر آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگلے دن آقا دوبارہ لقمان حکیم سے کہتے ہیں کہ یہ بکری لے کر جائیں، اس کو ذبح کریں اور اس کے جسم کے اندر موجودہ جو کام والے اعضاء ہیں، جو بدترین اعضاء ہیں، ان میں سے 2 چیزوں کو لے کر آئیں۔ چنانچہ لقمان حکیم جاتے ہیں اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم میں سے زبان کو نکالتے ہیں اور دل کو نکالتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں لا کر اپنے آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آقا بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ جب میں نے کہا کہ بہترین حصہ لے کر آؤ، آپ یہی دونوں چیزیں لے کر آئیں، جب میں نے کہا بدترین حصہ لے کر آؤ تب بھی آپ یہی دونوں چیزیں لے کر آئیں۔ تو لقمان حکیم فرمانے لگے کہ میرے آقا بات یہ ہے، کسی بھی انسان یا کسی بھی جاندار کے جسم کے اندر یہی دونوں چیزیں بہترین بھی ہوتی ہیں اور بدترین بھی ہوتی ہیں۔ اگر انسان کے جسم کے اندر یہی دونوں چیزیں ٹھیک ہوں تو پورا انسان کا بدن وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر انسان کے بدن کے اندر یہی 2 چیزیں خراب ہوں تو باقی پورا کا پورا بدن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ زبان اور دل کا صحیح ہونا یہ پورے وجود کی صحت پر دلالت کرتا ہے، اور اگر زبان اور انسان کا دل اگر خراب ہوگا تو باقی وجود یا پورے جسم کے جو دیگر اعضاء ہیں وہ بھی سارے کے سارے خراب ہوں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامتا نجا، کہ جو بندہ خاموش رہا، جو بندہ چپ رہا، جس بندے نے گفتگو نہیں کی وہ بندہ نجات پا گیا۔ اس لیے کہ جب بندہ گفتگو کرتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے، اور جب بندہ گفتگو سے اپنی زبان کو بچاتا ہے تو وہ بندہ غلطیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوگا، اس بندے کو چاہیے زبان سے جو بات نکالے وہ بات یا تو خیر کا کلمہ ہو، خیر کا جملہ ہو۔ اگر خیر کا کلمہ یا خیر کا جملہ اگر انسان اپنی زبان سے نہیں نکالتا، اس انسان کو زبان سے بات نکالنی نہیں چاہیے، بلکہ اس انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرات انبیاء کرام کی تعلیمات کے اندر، ان کے حالات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام نے خاموشی کو اختیار کیا۔ وہ گفتگو کرتے تھے تو خیر پر مبنی کلمہ ان کی زبان کی نوک سے باہر کو نکلتا تھا۔ اگر ان کے یہاں کوئی کام کی بات نہ ہو، یعنی کوئی فضول بات ان کی زبان سے کبھی بھی نہیں نکلا کرتی تھی۔ چنانچہ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر گفتگو کرنا یہ چاندی کا وزن یا چاندی کا مقام رکھتی ہے تو خاموش رہنا یہ سونے کا وزن یا سونے کا مقام رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ چاندی کے مقابلے میں جو سونا ہے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، تو گویا کہ بندہ بولے، اگر یہ بولنا چاندی کے بھاؤ بکے گا تو اگر انسان خاموش رہے اس انسان کی جو خاموشی ہے وہ سونے کے بھاؤ بکے گی۔ ان تمام باتوں سے پتہ یہ چلا انسان کے جسم کے اندر جو زبان ہے یہ بڑی کارآمد چیز ہے۔ اس کارآمد چیز کے استعمال پر، صحیح استعمال پر پیغمبر نے جنت کی ضمانت، اور غلط استعمال پر پیغمبر کی طرف سے کوئی ضمانت موجود نہیں ہے۔ تو ہم اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر دیکھتے ہیں تو ہماری زبان سے جو کلمات سرزد ہوتے ہیں، ان کلمات کے سرزد ہونے کے بعد ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کلمات خیر والے ہیں یا یہ کلمات شر والے ہیں۔ ان کلمات سے مجھے نیکی ملے گی یا ان کلمات سے مجھے گناہ ملے گا، ان کلمات پر اللہ میرا مقام بڑھائے گا یا ان کلمات پر اللہ میرا مقام گھٹائے گا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں،
ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ جب ہماری زبان قابو میں ہوگی تو کلام کم ہوگا، اور جو کلام کم کرتا ہے تو وہ بندہ لغزشوں سے اور وہ بندہ غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ صحابی رسول ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتلائیے، مطلب کامیابی کا راستہ، مطلب فلاح کا راستہ، کہ تاکہ اللہ بھی ناراض نہ ہو اور جہنم کی طرف بھی نہ جانا پڑ جائے اور قبر کے اندر عذاب وغیرہ بھی جھیلنا نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت کو جو نصیحت فرمائی ہے ان میں سے پہلی بات فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ پہلی اور بڑی نصیحت ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کہ جو زبان کو قابو میں رکھے گا وہ لغزش نہیں کھائے گا۔ جب لغزش نہیں کھائے گا انسان کامیابی کے راستے پر چل پڑے گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر اس زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اکثر اور بیشتر انسان کی ہلاکت کے پیچھے انسان کی زبان ہوتی ہے، کہ زبان کی وجہ سے ہی انسان کو برے حالات کا اور برے مقام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اپنی زبان کو پکڑا کرتے تھے، اپنی زبان کو کھینچا کرتے تھے، کہ تاکہ زبان کی بے احتیاطی نہ ہو جائے، کہ جب زبان کا استعمال غلط ہوگا تو پھر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ اب وہ زبان کا صحیح استعمال کیا ہے اور زبان کا غلط استعمال کیا ہے، یعنی کون کون سے کلمات نکالنے ہیں، کون کون سے کلمات نہیں نکالنے، اور کون سے کلمات خیر کے ہیں اور کون سے کلمات شر کے ہیں۔ تو قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو کلمات نکالتا ہے تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا مجموعہ کہ جن میں گناہوں کا تذکرہ ہے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ 466 گناہ کبیرہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں 700 گناہ کبیرہ ہیں، بعض کہتے ہیں 70 گناہ کبیرہ ہیں، بعض کہتے ہیں 7 گناہ کبیرہ ہیں۔ ان بڑے بڑے گناہوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن و سنت کے مطالعے کے نتیجے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ جو گناہ کسی عضو سے ہوتے ہیں وہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں۔ جب زبان سے ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر گناہوں کے بارے میں فکر نہیں کریں گے تو لازماً نتیجہ کیا نکلے گا؟ لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ گناہ ہوں گے، اور جب گناہ ہوں گے ان گناہوں کی پاداش میں ہمیں جلنا پڑے گا، ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ چنانچہ ان گناہوں کے اوپر غور کرنے کے نتیجے میں کہ جو زبان سے صادر ہوتے ہیں تقریباً 30 کے قریب گناہ وہ ہیں جو صرف ہماری زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ 30 گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو گناہ کبیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو صرف اور صرف ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ ان میں ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، ان میں ہماری آنکھیں استعمال نہیں ہوتی، ان میں ہمارے کان استعمال نہیں ہوتے، ان میں ہمارا دل کام نہیں کرتا، ان میں ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں استعمال نہیں ہوتے، ہماری شرمگاہ ہمارا پیٹ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ان گناہوں کے اندر صرف اور صرف ہماری زبان استعمال ہوتی ہے۔